السلام علیکم، ویلکم انٹو دی ورلڈ آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ہم پروفیسر مارٹین کی اس اسیسمنٹ سے کریں گے۔ 2003 کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ انسانیت کا اس صدی کے اختتام تک سروائیو کرنا، اس کے امکانات 50% سے زیادہ نہیں ہیں۔ یعنی پروفیسر مارٹین کے نزدیک انسانیت کا سروائیول خطرے میں ہے، اور 50% امکانات یہ ہیں کہ 21ویں صدی کے اختتام پر انسانیت کس سائے پاری نہ ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تجزیہ کریں گے کہ ان کی اس اسیسمنٹ، اس تجزیے کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے۔ اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انسانیت جب سے وجود میں آئی وہ خطرات سے گھری ہوئی تھی۔ قدرتی آفات جیسے زلزلے، سیلاب، سونامیاں، آسمانی بجلی، وبائیں، محو گردش زمین کا تصادم کسی سیارے سے، یا شہاب ثاقب کا زمین سے آ کے ٹکرا جانا، یہ وہ تمام تر خطرات ہیں جو انسانیت کو اپنے وجود کے ساتھ ہی لاحق تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب انسانیت کو وہ کون سے ایسے نئے خطرات درپیش ہیں، اور یہ انسان کے بنائے ہوئے خطرات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج انسانیت کا سروائیول، انسانیت کا وجود خطرے میں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ 3 خطرے ہیں جن کو آج ہم اسیس کریں گے۔ اس میں پہلا خطرہ نیوکلیر وار کا ہے، ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسانیت ختم ہو سکتی ہے۔ دوسرا خطرہ کلائمیٹ چینج کا ہے، گلوبل وارمنگ کا ہے۔ اور تیسرا بڑا خطرہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم نے 8 ممالک کا انتخاب کیا، ان کی طاقت، ان کی پاور کو ایسیس کیا، اور ہم دیکھیں گے کہ ان ممالک میں سے کون سے ایسے وہ ممالک ہیں جو ان خطرات کے براہ راست ذمہ دار بن سکتے ہیں۔ اگر انٹرنیشنل ریلیشنز میں پاور کی بات کی جائے، یوں تو بڑا یہ ایک دلچسپ موضوع ہے، اس پر ایک پوری ویڈیو، ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو آئے گی، لیکن جیفری کے نزدیک پاور کی تعریف یہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ایک پاور ہوتی ہے نیشنل ریسورسز کو کنٹرول کرنا، یہ بھی ایک پاور کا انداز ہے۔ ایک اینگل پاور کو میجر کرنے کا یہ ہے کہ کون انٹرنیشنل ایکٹرز کو کنٹرول کرتا ہے، اور تیسرا نظریہ پاور کا یہ ہے کہ آؤٹ کمز پر، نتائج پر کون اختیار رکھتا ہے۔ اور جیفری کے نزدیک پاور کی یہ تعریف، طاقت کی یہ تعریف سب سے مؤثر ہے۔ 8 ممالک ہیں جنہیں اس ریسرچ کے اندر شامل کیا گیا۔ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، رشیا، چائنا، جرمنی، جاپان اور انڈیا، ان کی ہم نیشنل کیپیبلٹیز کو دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سے وہ ممالک ہیں جو ان خطرات کو ان کے تھریش ہولڈ تک لے جا سکتے ہیں۔ پہلا جو انسانیت کو خطرہ لاحق ہے، درپیش ہے، وہ ہے اٹامک ویپنز کا، نیوکلیر وار کا۔
اور اس کے لیے تھریش ہولڈ جو ہے وہ تقریباً 4000 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں۔ اچھا، میں تھریش ہولڈ یہاں بتاتا چلوں۔ تھریش ہولڈ یا ٹپنگ پوائنٹ اس پیمانے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر پہنچ کر یہ المیہ انسانیت کے لیے ایک المیہ بن جائیں گے، یہ مسائل انسانیت کے لیے ایک المیہ بن جائیں گے۔ ویسے تو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر امریکہ نے جاپان پر نیوکلیئر حملہ کیا، لیکن انسانیت سروائیو کر گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معاملہ تھریش ہولڈ تک نہیں پہنچا۔ یہاں جو تھریش ہولڈ بیان کیا ہے وہ 4000 نیوکلیئر وار ہیڈز۔ اگر اتنے ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں تو پوری انسانیت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور یہاں خطرے سے مراد یا تو ماڈرن سویلائزیشن کا ختم ہونا ہے، یعنی انسان پتھر کے زمانے میں چلا جائے گا، لوٹ جائے گا، یا انسانیت کا وجود اس صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے گا۔ دوسرا ٹوٹل ڈسٹرکشن کا میننگ یہ ہے۔ تو اس میں رشیا اور یو ایس یہ دو ایسے ممالک ہیں جو ایبسولوٹ تھریٹ بنے ہوئے ہیں انسانیت کے لیے، کیونکہ ہم نے 4000 نیوکلیئر وار ہیڈز تھریش ہولڈ کی بات کی۔ فقط رشیا کے پاس 6300 ایٹمی ہتھیار ہیں، جبکہ امریکہ 5800 ہتھیاروں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ تو یہ دو ممالک تنہا بھی انسانیت کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور اگر یہ دونوں مل جائیں، یعنی اگر دونوں کی آپس میں جنگ ہو، پھر تو انسانیت کا اس صفحہ ہستی سے مٹ جانا یقینی ہے۔ تیسرے نمبر پر چائنا ہے، لیکن چائنا کی ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے کیپیبلٹیز ابھی بہت پیچھے ہیں، کیونکہ اس ریسرچ کے اندر ساتھ اس چیز کو بھی میجر کیا گیا کہ جو تھریش ہولڈ ہے اس کا کم سے کم 25% اگر ایک ملک باعث بن سکتا ہے، یعنی اگر 4000 نیوکلیئر وار ہیڈز تھریش ہولڈ ہے، اگر اس کا 25% یعنی 1000 ایٹمی ہتھیار کسی ملک کے پاس ہیں تو اس کو بھی پھر کاؤنٹ کیا جائے گا، لیکن چائنا کے پاس 200 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ تھریش ہولڈ ہے، اور یاد رکھیں جب ایٹمی جنگ ہوگی تو ایک طرف تو انسانیت کو براہ راست خطرہ ہے اس جنگ میں قتل ہو جانے کا، مارے جانے کا، لیکن دوسرا بڑا خطرہ نیوکلیئر ونٹر کا ہے۔ جو تابکاری شعاعیں ہیں وہ انسانیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دوسرا بڑا خطرہ جو انسانیت کے لیے ایک المیہ بن سکتا ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہے، یعنی دنیا میں بڑھتا ہوا ٹیمپریچر۔ اس سے انسانیت شدید خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسانیت کو کلائمیٹ چینج سے خطرہ کیسے ہے؟ دیکھیں، جب ٹیمپریچر انکریز ہوگا تو گلیشیئرز جلدی سے تیزی سے میلٹ ڈاؤن ہوں گے، جس کی وجہ سے سمندر کی سطح، سمندر کا لیول انکریز ہوگا، اور وہ ملک جن کا سمندر سے فاصلہ زیادہ نہیں ہے، زیادہ بلندی پر نہیں ہے، وہ زیر آب آ جائیں گے۔ ٹیمپریچر انکریز ہوگا تو انسان کا بھی یہاں رہنا محال ہو جائے گا۔ قدرتی آفتیں، ان کی فریکوینسی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح گلوبل ٹیمپریچر جو ہے وہ انسانیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تھریش ہولڈ کی بات کی جائے گلوبل ٹیمپریچر میں تو ویسے تو یہ ایک بڑا کمپلیکس فینومینا ہے، اس کو میجر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کچھ سٹڈیز کے نزدیک، کچھ اسیسمنٹس کے اکارڈنگ
اگر گلوبل ٹیمپریچر جو ہے وہ پری انڈسٹریل ایریا سے 2% زیادہ انکریز کر جائے، بڑھ جائے، تو یہ تھریش ہولڈ بن جائے گا. اس سے انسانیت کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. پری انڈسٹریل ایریا کا مطلب یہ ہے کہ جب ابھی انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا، دنیا میں انڈسٹریز کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس وقت جتنا گلوبل ٹیمپریچر تھا اس سے اگر 2% بڑھتا ہے تو یہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ بن جائے گا انسانیت کے لیے. اور اس کے اندر یعنی سوال یہ ہے کہ یہ گلوبل ٹیمپریچر جو ہے، یہ کلائمیٹ چینج، یہ تھریش ہولڈ کو کیسے پہنچے گا. تو اس کی اسیسمنٹ اس طرح کی گئی کہ اگر کاربن امیشن 46 بلین ٹن تک پہنچ جاتے ہیں اینولی، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ٹیمپریچر کیوں بڑھ رہا ہے. آپ کو علم ہے کہ ٹیمپریچر اس وجہ سے انکریز ہو رہا ہے کہ کاربن امیشنز تیزی سے فضا میں خارج ہو رہے ہیں، جو گلوبل ٹیمپریچر میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اگر یہ کاربن امیشن کا اخراج 46 بلین ٹن تک اینولی پہنچ جائے، سالانہ اتنا اخراج ہو جائے، تو یہ گلوبل ٹیمپریچر کے لیے ایک تھریش ہولڈ ہے جس سے انسانیت تباہ ہو سکتی ہے. اس کے اندر چائنا وہ واحد کنٹری ہے جس کی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے، یعنی 10 ارب ٹن کاربن امیشن سالانہ فقط چائنا فضا میں چھوڑتا ہے، خارج کرتا ہے. اور 2025 میں یہ کاربن امیشن کا اخراج جو ہے یہ تقریباً 15 ارب ٹن تک پہنچ جائے گا. لیکن تھریش ہولڈ یہ 46 بلین ٹن ہے. تو چائنا اکیلا تو عالمیت کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا اس پیرامیٹر میں. ہاں، اگر امریکہ کے ساتھ مل جائے تو پھر یہ ایگزسٹینشل تھریٹ کو پوز کر سکتے ہیں. تیسرا بڑا خطرہ جو انسانیت کے لیے ایک المیہ بن سکتا ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی کہ جس میں آپ کو اسے ڈائریکشن نہ دینی پڑے، وہ خود سے فیصلے کرے. ممالک آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور اوور آل ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. چائنا کے پاس دنیا کے 500 سپر کمپیوٹرز موجود ہیں، جبکہ دنیا کے 4 جو ٹاپ کے سپر کمپیوٹرز ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں، اور دنیا کا سب سے ٹاپ کا جو سپر کمپیوٹر ہے اس کا مالک جاپان ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا تیزی سے ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا تھریش ہولڈ یہ ہے کہ جب جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپ ہو جائے. کچھ فیلڈز میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانیت کو مات دے چکی ہے، کیلکولیشنز کے اندر اور مختلف فیلڈز ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، یعنی ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو جب انسان ڈیولپ کر لے تو انسان کا اس پہ کنٹرول نہ رہے، وہ خود کو موبلائز کر سکے، وہ خود کو ریپیئر کر سکے اور اپنی پاور کو انکریز کر سکے. یہ تھریش ہولڈ ہے. ایک سٹڈی کے مطابق تقریباً 50% چانسز ہیں کہ جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی انسان کو تمام فیلڈز کے اندر شکست دینے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ اگلے 45 سالوں میں ڈیولپ ہو جائے. یہ ایک سٹڈی ہمیں بتاتی ہے. اچھا، اس ایگزسٹینشل تھریٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ پہلے نمبر پر ہے، یعنی جو تھریش ہولڈ ہے اس کا 51% فقط امریکہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے.
जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर 51% शेयर अमेरिका का है, जबकि दूसरे नंबर पर चाइना है। जो सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जो बेसिक कंपोनेंट हैं सुपर कंप्यूटर की प्रोडक्शन में, इसका 47% अमेरिका प्रोड्यूस करता है, जबकि यूरोप और जापान 10% प्रोड्यूस करते हैं। चाइना फ़कत 5% सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो बना रहा है। लेकिन हमें इस बात को भी फरामोश नहीं करना चाहिए कि जो चाइना की डिमांड है सेमीकंडक्टर्स की, वो ग्लोबली 35% है। यानी दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं इसका 35% फ़कत चाइना ख़रीद रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि चाइना भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। लेकिन ये दो ममालिक मिलकर, यानी अमेरिका और चाइना मिलकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस थ्रेशहोल्ड तक ले जा सकते हैं कि जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए एक आलमिया बन जाए और इंसानियत का वजूद इस सफ़ा हस्ती से मिट जाए। मज़ीद तहकीक के लिए, मज़ीद रिसर्च के लिए मैंने यहाँ सोर्स दे दिया है नीथन अलेक्जेंडर का। इनका ये रिसर्च पेपर है, बड़ी शानदार रिसर्च है, 2021 के अंदर इसे पब्लिश किया गया। आप इसे पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।